بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی علیہ السلام، آج ان کی جو لائف ہے، کیسے وہ ایمان لائے، کیا عمر تھی، اس کے علاوہ غزوہ بدر میں ان کی شجاعت، بہادری، اس کے علاوہ غزوہ خیبر میں اور بھی جنگوں کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نسبت دی خود سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو دیکھیے کہ مولا علی علیہ السلام جب وہ 9 برس کی عمر میں تھے، 9 سے 13 کے درمیان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو ایمان کی دعوت دی، مسلمان ہونے کی دعوت دی، تبلیغ کی، دین کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں تمام خاندان کے لوگوں کو بلوایا، تو سب کی دعوت کی، اس سب کا اہتمام جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو پہلی دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا پیغام دیا تو کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ سب خاندان والے، گھر والے کھا پی کر اور آگے سے ہنس کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بنا کر چلے گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور دعوت کی۔ اس دفعہ جو ہے وہ شرمندگی کی وجہ سے خاندان والے کہ کچھ ہم کھا رہے ہیں تو کم از کم بات تو سن لیں، پچھلی دفعہ تو کچھ بھی نہیں سنا تھا، لیکن اس دفعہ بات سنی تو سنی انسنی سی سنی ہے کہ کوئی کان ہی نہیں دھرے کسی نے بھی، اور مذاق سا بنایا، ہنس پڑے تھوڑا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھے موجود، چھوٹے سے تھے بچے، معصوم سے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے بھلا کیا کہا ان سب کے سامنے، البتہ میں چھوٹا ہوں، میری عمر تھوڑی ہے، میری آنکھیں دکھتی ہیں، میری ٹانگوں میں درد رہتا ہے، میری ٹانگیں جو ہیں دبلی پتلی کمزور سی ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا تمام خاندان کے سامنے دعویٰ۔ جب کوئی نہیں نہ تھا خاندان والوں میں، تو مولا علی علیہ السلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی گھر میں تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بیٹے کی طرح تھے، بیٹے سے بھی زیادہ قریب، اور محبت، جس قدر محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ہر وقت گھر میں ہوتے تھے۔ تو دیکھیں کہ تمام خاندان والا پھر آگے سے بلا کیا کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ محمد ہے اور یہ اس کا ساتھی ہے، یہ مل کر دنیا میں انقلاب لائیں گے، یہ دیکھو ذرا، ہنس رہے تھے وہ۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس موقع پر جب کوئی نہیں تھا تو کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اس کے علاوہ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہو گئے، جنگ بدر کا موقع آیا، جنگ بدر کے موقع میں دیکھیے مولا علی علیہ السلام کی شجاعت کہ کفار سے جب جنگ ہوئی تو جنگ میں ایک طرف تھا عتبہ بن ربیعہ، دوسری طرف تھا ساتھ ہی اس کے تھا شیبہ بن ربیعہ، اسی کا بھائی، اور عتبہ بن شیبہ کا ایک بیٹا تھا ولید بن عتبہ۔ 3 یعنی کہ سب سے پہلے مشرک نکلے، اور ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے کون نکلے؟ 3 ہی مسلمان نکلے، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے تھے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب یہ 3 لوگ ادھر سے مشرک نکلے، ادھر سے مسلمان مومن نکلے، تو جنگ جب ہوئی تو عتبہ کے سامنے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو قتل کر دیا، اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
उत्बा के ही बेटे को, वलीद बिन उत्बा को, उसको एक ही बार में, कहते हैं थोड़ा सा कोई पहले शायद मुक्का दराजी भी थी वो की, फिर उसके बाद उसको भी जहन्नुम वासिल कर दिया। फिर हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन पर जो है उत्बा का जो भाई था, उत्बा बिन रबिया का भाई यानी कि शेबा बिन रबिया, उसने वार किया और उनकी जंग हो रही थी, तो वो पाँव पर एक ज़ख़म आ गया और वो गिर पड़े। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने उनको बचाने के लिए एक वार किया और कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको एक बार में ही ख़त्म कर दिया, या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों ने मिलकर क्या किया, शेबा को भी जहन्नुम वासिल कर दिया। तो इस तरीके से 3 मुसलमानों ने 3 काफिरों को जहन्नुम वासिल कर दिया। और आप सब लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त जंग बदर के मौके पर 24 काफिरों को जहन्नुम वासिल किया था। कितने? 24 काफिरों को जहन्नुम वासिल किया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं, 70 कत्ल किए थे मुसलमानों ने काफिरों के, उसमें से 24 काफिरों को जहन्नुम वासिल करने वाले मौला अली अलैहिस्सलाम थे। 22-24 उम्र के थे, नौजवान से थे, बिल्कुल पहली दफ़ा जंग करने गए थे। तो आप इससे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक वो बच्चा जिसके अंदर इस कदर ईमान, जो बचपन में कमज़ोर और क्या कहते हैं आंखें दुखती थी और टांगें कमज़ोर थी, लेकिन उनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह कर इस कदर शुजाअत आ गई थी, इस कदर ईमान पेवस्त कर दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह ताला का पैगाम इस तरीके से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में डाल दिया था कि वो इस कदर बहादुर थे कि 24 कहते हैं कि ग़ज़वा बदर में खाली हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार से जहन्नुम वासिल हुए काफिर। एक और रिवायत में मैंने सुना है कम अज़ कम 27 का भी सुना है, 27 कत्ल किए और कहते हैं 11 में मदद भी की थी मज़ीद। इसके अलावा एक और रिवायत में मैंने ये तक सुना है कि 39 कत्ल किए थे और 11 की मदद की। तो खैर अगर हम इन सब को छोड़ भी दें, ना भी हो, हमारे लिए ये भी बहुत इनफ है। 24 पहली दफ़ा मुसलमानों के लिए बड़े बड़े सरदारों को कत्ल करने वाले मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथों। इसी तरीके से आप सब लोगों को पता होगा कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर क्या हुआ था। ग़ज़वा खैबर, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस है, ये मैंने शो भी कर दिया। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के मौके पर फरमाया, कल ये झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथों पर अल्लाह फ़तह अता फ़रमाएंगे। वो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है, वो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह इसके रसूल इससे मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्ला जलालहू, मेरा खालिक व मालिक। जब सुबह हुई तो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए। इनमें से हर एक ही तमन्ना करता था कि झंडा इसे दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? लोगों ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह वो ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा इनको अता फ़रमाया। तो ग़ज़वा खैबर के मौके पर ना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें दुख रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो कहाँ है हज़रत अली? तो सब ने कहा वो अपने ख़ैमे में मौजूद हैं, उनकी आंखें दुख रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनको बुलाओ बाहर। जब उनको बुलाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खैबर के फ़तह के लिए वो अलम दिया। और पता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कहते हैं कि वो मनो वज़नी दरवाज़ा था खैबर का, उसको उखाड़ कर रख दिया। कोई, मैं कह रहा हूँ आजकल के कोई 10-20 आदमी भी उस दरवाज़े को उखाड़ने की कोशिश करते, किसी से हिलता भी ना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दरवाज़े को ही उखाड़ दिया।
تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو جس طریقے سے جس کا جگری یار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، ان کے جگری یار مولا علی ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بتایا کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور مجھ سے نفرت نہیں کرے گا، دشمنی نہیں کرے گا، مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو کہتے ہیں کہ کوفے اور ارد گرد ہر جگہ پر جب صحابہ کرام نے اگر کسی کو سننا ہوتا تھا نا، کہ پتہ کرنا تھا کہ منافق کون ہے، تو بھلا کیا کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کی جو باتیں ہیں اس سے جج کر لیتے تھے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ تو میں یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولا علیہ السلام کی عظمت کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے نا، تو پتہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کر دیا، گھر میں ہی روک دیا کہ آپ ادھر ہی رہو۔ تو مولا علی علیہ السلام بہت زیادہ خفا ہوئے، تھوڑے سے نا غمزدہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پہ عورتوں کے ساتھ رہوں، اور تمام اصحاب اور تمام لوگ جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سنیے ذرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تیری مجھ سے وہی نسبت ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی؟ یعنی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت تھی۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ نبی اور رسول تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کیا تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کیا تھے؟ وہ خالی نبی تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مزید فرمایا کہ بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کو فرمایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اس بات پر۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں 2 دفعہ اپنی سلطنت کے عہد کو چھوڑ کر گئے، اور ہر دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت پر جس کو بٹھایا وہ مولا علی علیہ السلام کو بٹھایا۔ وہ اسی وجہ سے بٹھایا کہ جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جاتے تھے تو کس کو اپنا جانشین بناتے تھے؟ وہ مولا علی علیہ السلام کو بناتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب گئے تھے یروشلم، یعنی کہ بیت المقدس یہ جب فتح کرنے گئے تھے، تو اس موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا تھا۔ اور اسی طریقے سے جب کعبے کی طواف کے لیے گئے تھے تب بھی مولا علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ تو اس کے علاوہ باقی آپ نے سنا ہی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ خیر اس کے بارے میں کافی سارے علماء کرام کی زیادہ تر جو ہے ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لیکن میں ضعیف کا بھی تھوڑا سا نا آپ لوگوں کو بتا دوں، ضعیف حدیث ہوتی کیا، لوگ نا بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ تو ضعیف بھی اگر آپ سمجھتے ہیں نا، تو ضعیف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حدیث جو ہے بالکل گھڑی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ضعیف کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے۔ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی ملاوٹ ہے۔ جس طرح ایک بندہ سچا ہے، وہ اپنی بات کو وزن دینے کے لیے، کوئی ایک وکیل جو ہے وہ جب جاتا ہے نا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جج کے سامنے، تو وہ بیچ میں کچھ ملاوٹ کرتا ہے ثبوت کے طور پر، اس طریقے سے کہ بات میں وزن پیدا ہوتا وہ سچ میں ہے، حق پر ہے، لیکن اسے تھوڑی بہت ایڈیشن کرنی پڑتی ہے۔ تو
ضعیف حدیث یہ نہیں ہوتی کہ بالکل ہی اس کے اندر سے کوئی اچھی چیز آپ تلاش نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے، کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، ضعیف حدیث سے حکم نہیں اس سے کوئی عائد ہو سکتا۔ آپ نے اگر اس چیز کو نہیں بھی مانا ہے تو کم از کم یہ چیز ضرور ہے کہ آپ لوگ یہ ضرور سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کی ہے کہ میرے بعد اگر کوئی، یعنی کہ میری نسبت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ویسی ہی ہے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ بس بعد میں یہ کیا فرق بتایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جب نبی ہونے کی نسبت دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن نبی نہیں ہے، تو کیا یہ علم کے شہر اور ان کا دروازہ نہیں ہو سکتا؟ چلیں نہ بھی ہوں لیکن فضیلت تو اس سے کم نہیں ہوتی۔ میں ایک اور چیز بتاتا ہوں، دیکھیں نا، ایک لوگ حدیث سناتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی یا اس طریقے سے، وہ اتنے کروڑ سال تک جلے گا جہنم کے اندر۔ تو میں ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چلیں وہ حدیث جو ہے وہ تو ضعیف ہے، وہ اکثر سنائی بھی جاتی ہے مسجدوں میں، ارد گرد یا لوگوں میں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک چیز ہے، بندہ تو جلے گا نا، چلے جہنم میں اتنے کروڑ سال نہ جلے، لیکن جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ جلے گا تو ضرور نا جہنم کے اندر۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ملاوٹ ہے تھوڑی بات میں، وزن پیدا کرنے کے لیے، ڈر کے لیے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل حدیث کیا ہے، فارغ ہے۔ تو ضعیف حدیث کا یہ ہوتا ہے۔ موضوع حدیث ایسی ہوتی ہے جو بالکل من گھڑت ہوتی ہے، جو کسی نے گھڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی طریقے سے کوئی نسبت رکھ ہی نہیں سکتی۔ اور ہاں، ضعیف حدیث کا یہ ہے کہ آپ اس سے حکم نہیں جاری کر سکتے کوئی۔ خیر، یہ میں ان لوگوں کے لیے تھا جن کو اس حدیث پر تھوڑا سا کمزوری کا ان کا ہوتا ہے۔ تو خیر، باقی مولا علی علیہ السلام کی عظمت تو جنگ بدر کی کیسے کوئی کر سکتا ہے، اور یہ بھی کہ علی سے جو مومن محبت رکھتا ہے اور علی سے بغض منافق رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 21 رمضان المبارک آج کے دن مولا علی علیہ السلام کو ایک ناسبی نے یا یہ کہہ دیں کہ وہ جو خوارج نہیں تھے، خوارج کی جماعت میں سے ایک شخص نے کیا کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ تو اور یہ جو ضعیف حدیث کی یہ جو میں نے باتیں بتائیں، یہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی باتوں سے میں نے سنی تھی، میں نے اس کے طور پر یہ بتائی تھی۔ آپ کو میں ریفرنس بھی دے دیتا ہوں، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا کہ یہ ضعیف حدیث اس طریقے کا ہے۔ آپ اگر ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی باتوں کا اگر سمجھتے ہیں، میں نے ان سے یہ بات سنی تھی کہ ضعیف حدیث اور موضوع حدیث میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام کی باتیں ذرا بندہ سنتا ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کس قدر، اس چیز کا تو ہر شخص قائل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر اس قدر علم میں پختگی، اس قدر ایمان اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھونس کر بھر دیا تھا دل کے اندر کہ واقعی وہ کوئی عام سی شخصیت نہیں تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کا جو سب سے بہادر شخص ہے، دیکھیں نا، دنیا میں ہر ایک شخص کسی نہ کسی کو سمجھتا ہے نا بہادر، تو ہم جیسے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ہوگا دنیا میں بہادر، یہ شخص فلاں شخص ہے، فلاں شخص ہے، فلاں شخص ہے، یہ بہادر ہے دنیا کا، یہ بہادر ہے۔ لیکن اب بات آ رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ کوئی دنیا کا عام کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ شخص جس کے لیے پوری کائنات وجود میں آئی۔ یہ بھی کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا کا سب سے بہادر شخص
جس کو میں دیکھتا ہوں وہ علی ہے۔ اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عمر بن عبدود وہ جب جنگ ہوئی تھی وہ ہٹا کٹا سا تھا، کافروں کا سردار، للکارا تھا تمام اصحاب کو کہ ہے کوئی لڑنے والا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، دیکھنا چاہتے تھے کون نکلتا ہے، اصحاب میں سے کوئی بھی اٹھنے کی جرت ہی نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے للکارا کہ کون ہے میرے ساتھ لڑنے کے لیے، اے محمد بھیجو اپنے کسی سپاہی کو، کیا کسی کو جنت میں جانے کے شوق پیدا نہیں ہے یہاں پر؟ مولا علی علیہ السلام کو غصہ آیا اس پر بہت، وہ پھر کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بٹھا دیا۔ پھر تیسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل میں یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کھڑا ہوتا ہے، نکلتا ہے اس سے جنگ کے لیے، لیکن اصحاب میں کسی کی جرت نہیں تھی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس سے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت پر وہ نہیں کر رہا ہوں، بے شک بہت شجاعت تھی، لیکن یہ ہے کہ وقتی طور پر ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، تھوڑی بہت کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوتا بہادری میں، کیونکہ ٹاپ پر تو مولا علی علیہ السلام ہے نا۔ آپ باقی چیزوں سے، صحابہ کرام سے جتنی محبت مجھے ہوگی وہ کسی کو بھی نہ ہو شاید، ہر ایک کا اپنا اپنا زاویہ ہے محبت کا۔ تو بعد میں پھر کیا ہوا کہ جب تیسری دفعہ للکارا تو مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے دیا، اور اس نے کہا یہ شخص، میں پوچھا کیا نام ہے، یہ تو چھوٹا سا لڑکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں علی ہوں۔ انہوں نے کہا علی بن عبد المطلب؟ انہوں نے کہا نہیں، علی بن ابی طالب۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا، تو میرا بھتیجا صحیح ہے، تو کسی اور کو بھیجو۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا نہیں، میں لڑنا چاہتا ہوں، مجھ سے لڑ۔ تو اس نے کہا کہ میں جب بھی کسی سے لڑتا ہوں تو اس کی ایک خواہش ضرور پوری کرتا ہوں، تین خواہشیں ضرور پوری کرتا ہوں، چل بتا اپنی خواہشیں۔ تو وہ دیکھے نا اس کا تکبر کیا تھا، ہٹا کٹا، کسی کے جرت نہیں تھی۔ تو مولا علی علیہ السلام نے بھلا کیا کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری پہلی جو ہے خواہش وہ یہ ہے کہ تو جنگ چھوڑ کر چلا جا۔ وہ ہنسا، لے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو جنگ چھوڑ کر چلا جا۔ تو اس نے کہا نہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو کوئی اور خواہش ظاہر کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میری یہ دوسری خواہش ہے کہ تو مسلمان ہو جا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خیال میں، میرے خیال میں یہ بات تھوڑی پہلے تھی، دوسری والی بات میں۔ پھر تیسری جو بات تھی، اب بہادری کا اندازہ لگائیں، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آ پھر مجھ سے لڑ، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ والدین کا جو مولا علی علیہ السلام کا نام رکھا تھا وہ تھا اسد، حیدر، شیر۔ تو کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک ہی وار کیا، ایسا زوردار وار کیا اور اس کو جہنم واصل کر دیا، اور تمام کفار جو ہیں ان کے سب کے ہوش جو ہیں وہ اڑ کے رہ گئے۔ اور میں یہ شو کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، وہ ہم سب کے ہیں، وہ تمام مسلمانوں کے سب کے کیا ہیں، عظیم ترین جنگجو، عظیم ترین لیڈر، کوئی ان کی شجاعت میں، بہادری میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ غیر نبی کی میں بات کر رہا ہوں، نبیوں میں تو دنیا کے سب سے عظیم جو لیڈر ہیں، دنیا میں سب سے جو ذہین، سب سے طاقتور، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا۔ ان کے بعد انبیاء کرام باقی آ جاتے ہیں غیر نبی میں، مولا علی علیہ السلام تمام دنیا میں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو کوئی برابر بھی نہیں آ سکتا نا شجاعت میں، یا انبیاء کرام کے، وہ ان کا الگ لیول ہے۔ تو میں غیر نبی کی بات کر رہا ہوں، تو غیر نبی میں تو کوئی بھی برابر نہیں ہے مولا علی علیہ السلام کے۔ تو یہ اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام کے اتنے عظیم اقوال وہ سنیں کوئی شخص
کہ جس نے کوئی موتی حاصل کرنا ہوتا ہے اسے دریا میں غوطہ لگانا ہی پڑتا ہے، بغیر کیا کہتے ہیں ڈائیو کیے بغیر دریا کے اندر موتی کیسے حاصل کرو گے؟ جس نے بلندی حاصل کرنی ہوتی ہے اسے راتوں کو جاگنا ہی پڑتا ہے۔ دیکھیے ذرا کتنی حکمت ہے ان کے اندر۔ اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام نے عظیم ترین اقوال، ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ بندہ جب سنتا ہے وہ کہتا ہے کہ علم و حکمت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو صحابہ کرام کی شخصیت ملتی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس طریقے سے یہ حدیث بھی شو کر رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو نسبت تھی وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ بس یہ ہے فرق کہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آئی ہوپ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، لوگوں کو پہنچائیں کہ یہ مولا علی علیہ السلام سے بغض نہ رکھیں۔ دیکھیں اگر بغض رکھیں گے تو یہ منافقین میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام سے محبت رکھیں، یہ محبت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری میں ایک بات کرتا ہوں کہ فرمایا کہ پچھلی امتوں میں لوگ آتے تھے، پچھلی امتوں میں لوگ ہوتے تھے، میری امت میں جو بدترین لوگ، میری امت میں بدترین لوگ وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا، تجھے شہید کرے گا۔ یہ مولا علیہ السلام کو پہلے ان کا بتا دیا تھا۔ تو اوکے، اللہ حافظ۔